حضرات، اس دنیا میں ہر انسان پر آزمائش آتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، اللہ کا فرما بردار ہو یا اللہ کا نافرمان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر انسان پر آزمائش آتی ہے اور مختلف طریقوں سے آتی ہے۔ کبھی انسان کے ساتھ آزمائش اس کے جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، مثلا کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور دائمی بیمار ہو جاتا ہے، جیسے آج کل بہت ساری بیماریاں ہیں جو بندے کو قبر تک لے جاتی ہیں، یا بندہ جسمانی طور پر معذور ہو جاتا ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ بعض اوقات کسی کی آنکھوں کی اللہ رب العزت بینائی لے جاتا ہے، اسے موت تک نابینا کر دیتا ہے، یہ بھی آزمائش کی ایک صورت ہے۔ کسی کو اللہ معذور کر دیتا ہے، اور اسی طرح بعض آزمائشوں کا تعلق اہل خانہ سے بھی ہوتا ہے، کسی کی بیوی بد اخلاق، بد زبان، یہ بھی آزمائش کی ایک صورت ہے۔ اور اسی طرح بیوی کو ایسا شوہر مل جاتا ہے جو بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، سنگ دل ہے، کنجوس ہے، سخت مزاج ہے، یہ اس کی آزمائش ہے۔ اولاد کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بے نماز، اسی طرح والدین کی نافرمان، اسی طرح والدین کی عزت کو تباہ و برباد کرنے والی اولاد کی طرف سے بھی آزمائش آ جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات مالی آزمائش بھی آ جاتی ہے، انسان پر نوکری چلی جاتی ہے، کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، فاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے، تو یہ آزمائش ہر انسان پر کسی نہ کسی طریقے سے آتی رہتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے نا، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے لے کر 157 آیت۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ ہم آزماتے رہتے ہیں، مالوں کی کمی کر کے، پھلوں کی کمی کر کے، جانوں کی کمی کر کے، اولاد کو زندگی میں بوڑھا مرد ہے، باپ ہے، اور جوانی میں اس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب ایک بندے پر آزمائش آئی ہے، سخت آزمائش آئی ہے، اب وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے، زبان پر حرف شکایت نہیں لاتا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے۔ یہ آزمائش اسے نافرمانی کی طرف لے کر نہیں جاتی، یہ انسان کامیاب ہے۔ اور دوسرا انسان جس پر مصیبت آئی، پریشانی آئی، اور اس نے اللہ سے شکوے شروع کر دیے،
صبر و تحمل چھوڑ دیا، مایوس اور ناامید ہو گیا، اور اس حد تک چلا گیا کہ اس نے اپنے آپ کو ہی مار ڈالا کہ دنیا میں بڑی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہی دکھ ہے، ساری زندگی میری عمر اتنے سال ہو گئی ہے، ساری زندگی مسائل ہی مسائل، پریشانیاں ہی پریشانیاں، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو مار ڈالوں، خودکشی کروں۔ یہ انسان، ہاں دنیا کی زندگی کا تو خاتمہ ہو گیا، لیکن آخرت کی جو دائمی اور ابدی زندگی ہے، اس ابدی اور دائمی زندگی میں تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، جہنم کی وادیوں میں چلا گیا۔